بچے میں اتنی طاقت نہیں پائی جاتی، ضعیف میں اتنی طاقت نہیں پائی جاتی، اتنی طاقت جو ہے اس کے لیے بات کو یہاں سے شروع کرنا ہے کہ دین و مذہب کا تقریباً 2-250 سال کا سے زیادہ کا زمانہ ایسا ہے کہ جب دین کے ذمہ دار قوم کے درمیان، تو جب دین کا ذمہ دار قوم کے درمیان تو اس وقت بہت سی آسانیاں ہوتی ہیں کہ جب بھی آپ کو کوئی مسئلہ کوئی قانون معلوم کرنا تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، سامنے دین کا ذمہ دار موجود ہے، آپ اس کے بعد تشریف لے جائیے اور جا کر سے پوچھیے کہ یہ قانون کیا ہے، کوئی مسئلہ پیش آیا اس کو بتائیے کہ یہ مسئلہ ہمارے سامنے پیش آیا ہے تو ہم اس کے اوپر کیسے ہوتے ہیں۔ اب یہ اس دین کے ذمہ دار کا کام ہے، دیکھیں ہمارے اور آپ کی طرح سے دین کے ذمہ دار کو قرآن پڑھ کے اس کا ترجمہ ساری چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت ہے تو اس کے علم قرآن دیا۔ اس سے پہلے کی گفتگو میں نے بچوں کے سامنے بات کہی کہ دین کے ذمہ دار کہ ہم کو لکھا ہوا قرآن ملا، ہم اسے پڑھتے ہیں اور یہ وہ ہیں کہ یہ بولتے گئے اور قرآن ایسا چلا گیا، بول نہیں سکتا ہے جس کو پہلے سے سننے میں ایک اسٹور بنا ہوا ہے خزانہ، اس کے اندر سب چھپا ہوا، اور یہ پروردگار عالم نے ہر بچے کو، ہر بوڑھے کو، ہر شخص کو یہ طاقت دے رکھی ہے کہ سب کے یہاں یہ ایک اسٹور ہے کہ باہر گنے کا دور تھا، اور میرے سامنے چونکہ کثرت جو ہے وہ جوانوں کی بیٹھی ہوئی ہے، زندگی کا سب سے حسین دور جو ہے وہ طالب علمی کا دور ہے۔ جب وہ نکل جاتا ہے تب احساس ہوتا ہے کہ کیا چھوڑ دیا ہم نے، اس سے خوبصورت کسی سے جا کے پوچھو، اور اگر جن لوگوں کے پاس ابھی وہ دور ہے ان سے میری گزارش یہ ہے کہ اس دور کو گھر میں بیٹھ کے انجوائے نہ کرو، پڑھ کے انجوائے کرو، اس لیے کہ جتنا زیادہ پڑھتے جاؤ گے اتنی تمہیں زیادہ مزہ آتی ہے۔ میں اپنے کلاس میں ایک بات بچوں سے کہا کرتا ہوں کہ صرف روٹی میں مزہ نہیں ہے۔ آپ پوچھیں گے وہ کیسے؟ ایک آدمی کو 4 روٹی کھلا دیجیے، اب محرم کا زمانہ ہے، محرم میں تو نظر کی کثرت ہے، ایک صاحب کے یہاں نظر میں آپ نے 4 روٹی ان کو کھلا دیا، اس کے بعد پھر پکڑ کے لے آئے چک پہ اور کہا کہ 1 روٹی اور کھا لو، اس کو اس 1 روٹی میں مزہ نہیں آئے، لیکن روٹی میں مزہ تب ہے جب بھوک ہو۔ کوئی صاحب نہیں ارے کھانے میں مزہ، کھانے میں کوئی مزہ تھوڑی ہوتا ہے، مزہ تو اس وقت پتہ چلتا ہے جب اندر اشتہا اور بھوک پائی جاتی ہے۔ عزیزو، اگر اندر اشتہا ہو تو روٹی میں مزہ آتی ہے، اگر اندر چاہت پیدا ہو جائے تو علم میں بھی مزہ آتا ہے۔ یہ آپ نہ سوچیں کہ علم میں مزہ نہیں آتا، اس میں بھی مزہ آتا ہے۔ اچھا، اس مزہ کو محسوس کرنے کے لیے جانتے کیا؟ ایک صاحب کھا کے نکل رہے تھے، اتنے میں داخل ہوا تو انہوں نے کہا مولانا صاحب فلاں والا سالن کھائیے گا، بہت مزیدار ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مزیدار ہوتا ہے وہ خود بولنے لگتا ہے، جو چیز مزیدار ہوتی ہے تو جو کھا چکا ہوتا ہے وہ بولنے لگتا ہے۔ اب آپ
کہ وہ علم میں مزہ آیا یا نہیں آیا، اس کو پہچاننا ہے۔ تو جب اندر سے علم بولنے لگے سمجھیے مزہ آیا ہے، اور جب تک نہ بولے سمجھیے مزہ نہیں آیا ہے۔ تو جب وہ دور ہے تو اس دور میں ہم نے جا کے ان سے پوچھا، تو اب یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہمیں قانون بتائے، چاہے قانون جو ہے وہ اس کتاب سے جو کتاب لے کے آئے ہیں اس کتاب سے بتا دیں، اور اگر خدا نخواستہ اس کتاب میں نہیں ہے، جبکہ خود کتاب کا دعویٰ یہ ہے کہ ہمارے اندر ہر خشک و تر موجود ہے، تو پھر ان کے پاس پروردگار عالم نے اتنی وسعت نگاہ دیا ہے کہ وہ یہیں بیٹھ کے وہاں قانون کا کی جو کتاب اوپر ہے جسے لوح محفوظ کہا جاتا ہے وہ یہیں سے پڑھ لیتے ہیں، ایسا کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اور یہ باتیں میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، احادیث اور روایات میں ہے کہ امام حسن زانوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی سوال کرنے والے نے سوال کیا، امام نے آسمان کی طرف دیکھا تو اب پوچھا کہ کیا کر رہے ہو بیٹا؟ تو کہا لوح محفوظ پڑھ رہا ہوں، یعنی قانون وہاں سے پڑھ کے اس کے بعد زمین پہ بتاتے تھے۔ تو وہ دور تو بڑا ہی حسین دور رہا ہوگا، ہم لوگوں نے اس دور کو نہیں دیکھا، اور ویسے ہی حسین دور پھر آنے والا ہے جس دور کا نام ہے ظہور۔ ہم لوگوں کی بدقسمتی کیا ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ اس دور اور ظہور کے درمیان ہیں، ان دونوں ادوار کے درمیان ہے۔ وہ حسین دور جو آنے والا ہے اس کا ذمہ دار پردے میں ہے، اور جو دور آ چکا ہے اس کے سارے ذمہ دار ہماری نگاہوں سے جو ہے وہ اوجھل ہو گئے ہیں۔ تو اب اگر قانون حاصل کرنا ہو تو کیسے حاصل کیا جائے؟ قانون کہاں ملے گا؟ تو قانون کہاں ملے گا؟ اس کے سلسلے میں ہماری فقہ میں، ہماری شریعت میں، ہمارے قانون میں 3-4 چیزوں کو بتایا گیا ہے کہ اگر آپ کو قانون لینا ہے تو انہی 4 چیزوں سے ملے گا۔ ان میں سے جو سب سے پہلی چیز ہے جس کے ذریعے سے دین کا قانون ملے گا اس چیز کا نام ہے کتاب، یعنی قرآن مجید۔ لیکن جب تنہا لفظ کتاب بولی جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کتاب سے مراد جو ہے وہ قرآن مجید ہے۔ اور جوان اس بات کے اوپر مطمئن ہو جائیں کہ پروردگار عالم نے جو کتاب قانون کی شکل میں بھیجی ہے اس میں کوئی کسی طریقے کی کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا ہے، نہ اس میں کوئی آیت کم کر سکتا ہے، نہ کسی آیت کو جو ہے وہ داخل کر سکتا ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی علامت جانتے کیا ہے؟ کہ ذمہ دار نے جاتے جاتے اس کتاب کو پاروں کی شکل میں نہیں دیا تھا، اس کتاب کو سوروں کی شکل میں دیا تھا۔ اب میں بچے سوچ رہے ہیں کہ ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ پارے میں اور سورے میں، دونوں میں کوئی تو فرق ہوگا۔ نبی نے جو کتاب جو قرآن مجید ہمیں اور آپ کو دیا تھا وہ قرآن مجید سورے کی شکل میں تھا، وہ پارے کی شکل میں نہیں تھا۔ پارے کے معنی ہوتے ہیں ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے، پارہ کے معنی ہیں ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے، اور سورے کے معنی یہ ہیں کہ آیات کو اور اس کے اندر جو مطالب ہے ان مطالب کو ایسے گھیر دیا جائے کہ نہ باہر والا آنے پائے نہ اندر والا نکلنے پائے۔ دیکھیے سورہ کی میں نے شاید کسی مجلس میں یہ بات پڑھی ہے کہ ابتدا میں ایک پڑھایا جاتا تھا دیوار چین، دیوار چین، اسی دیوار چین کو عربی میں کہا جاتا تھا سور چین۔ یہ سور کیا والا ہے؟ یعنی چین والوں نے ایک ایسی دیوار بنا رکھی ہے اپنے ملک کے چاروں طرف کہ اس دیوار کی وجہ سے ملک اتنا محفوظ ہو گیا ہے کہ باہر کا دشمن جو ہے وہ اندر آ نہیں سکتا، اور اندر والے جو ہے وہ بغیر اجازت کے باہر جا نہیں سکتے۔ تو اس کا مطلب سور کا مطلب یہ ہے کہ جسے اتنا محفوظ گھیر دیا جائے کہ جس میں باہر والے کو داخل نہ ہونے سکے۔ اب ہم نہ آئے اور ہم نے سوچا کہ ایک آیت ہم داخل کر دیں، سور نے پکار کے کہا ہم آنے نہ دیں گے، اور ایک صاحب نے کہا کہ نہیں 2-4 آیت ہم نکال دیں گے۔ سور نے پکار کے کہا کہ ہم نہ دشمن کو آنے دیں گے نہ دوست کو جو ہے وہ نکلنے دیں گے۔ اگر سور کی خصوصیت یہ ہے کہ دشمن آ نہیں سکتا، دوست جا نہیں سکتا، تو اس ملعون سے پوچھو کہ 26 آیتیں نکلیں گی کیسے؟ اس لیے کہ نبی نے قرآن پارے میں نہیں دیا ہے، نبی نے قرآن سورے میں دیا ہے۔
اگر سورہ میں دیا ہے تو نہ کوئی نکل سکتا ہے نہ کوئی داخل ہو سکتا ہے۔ ایک صلوات پڑھتے محمد والا۔ تو عزیزو، اسی لیے آپ دیکھیں کہ یہ اتفاقی مسئلہ ہے کہ قرآن کی آیات میں کسی طریقے کی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔ بسم اللہ کی بے سے لے کے والناس کی سین تک جتنے حروف ہمارے اور آپ کے سامنے آیت، حروف، جملے، کلمے جتنے بھی موجود ہیں وہ سب کے سب وہی ہے جو رسول اللہ پہ نازل ہوئے ہیں، اور رسول اللہ اس کو اس شکل میں ہمارے اور آپ کے درمیان جو ہے وہ چھوڑ کے گئے ہیں۔ اس لیے کہ نقلی دلائل میں تو آپ کو مل جائے گا کہ رسول اللہ نے جو ہے وہ قراء اور قاریوں کے سینے میں قرآن چھوڑ دیا تھا، بعد میں جو ہے وہ حضرات کو یہ شوق پیدا ہوا کہ قرآن جمع کریں۔ نہیں عزیزو، ہو سکتا ہے چونکہ تاریخ نہیں تھی ہمارے پاس، اور جو تاریخ لکھنے والے ہیں انہوں نے چاہنے والوں کے اعتبار سے تاریخ لکھی، لیکن عقل تو بہرحال ہے۔ جس نبی کو پروردگار عالم نے اتنا ذمہ دار سمجھ کے اپنا قانون اس کے سینے میں اتار دیا، کیا وہ نبی اتنی غیر ذمہ داری کا کام کرے گا کہ اس قانون کو بغیر محفوظ کیے دنیا سے چلا جائے گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ لہذا بالکل وہی قرآن ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ تفسیر بیان کرنے میں اختلاف ہو جائے، ترجمہ کرنے میں جو ہے وہ اختلاف ہو جائے، کچھ آیتیں جو ہے وہ عمومیت پہ دلالت کرتی ہیں، آپ کہیں عام ہے، ہم کہیں نہیں یہ خاص ہے، کچھ آیتوں میں قید و بند پائی جاتی ہے، آپ کہیں قید و بند نہیں پائی جاتی، ہم کہتے ہیں قید و بند پائی جاتی ہے۔ یہ سارے اختلافات تو پائے جا سکتے ہیں، لیکن کوئی صاحب یہ کہیں کہ یہ قرآن قانون کی کتاب نہیں ہے، اس پہ کسی مسلمان نے کوئی اختلاف نہیں کیا ہے۔ تو اب اگر ہم کو دین کا قانون حاصل کرنا ہے تو دین کے قانون کو حاصل کرنے کا جو پہلا طریقہ ہے اس طریقے کا نام ہے قرآن مجید۔ اب اس کے بعد قانون حاصل کرنے کا دوسرا طریقہ ہے، اس دوسرے طریقے کا نام ہے سنت، اسی کو آپ کہہ لیجئے سیرت۔ لیکن سیرت بھی جو ہے وہ بہت وسیع ہے۔ مسلمانوں کے درمیان سیرت میں دو چیزوں کو بیان کیا جاتا ہے، سیرت میں دو چیزوں کو، سیرت میں صورت زیادہ بیان کی جاتی ہے، کردار کم بیان کیا جاتا ہے۔ ایک چیز آپ یاد کریں، اب میرے بچے پوچھیں گے یہ کیا چیز ہے؟ مثلا نبی کی زلفیں، اس کا تعلق کردار سے کیا ہے؟ تو صورت سے تعلق ہے۔ نبی کی آنکھیں، حد یہ ہے کہ جب پورے باڈی کی جو ہے وہ کیفیت ختم ہو گئے تو اب نبی کی چادر اور نبی کی کملی، یہ ساری چیزیں بیان ہونے لگی تھی۔ یہ سارا زور وہ زور ہے جس زور کو کہا جاتا ہے صورت کا بیان۔ لیکن اب نبی کمزوروں کے ساتھ کیسے پیش آتے تھے، نبی نے بوڑھوں کے ساتھ کیا سلوک کیا، نبی نے عورتوں کے ساتھ کیا سلوک کیا، اس کا نام ہے سیرت، اس کا نام ہے سیرت۔ عزیزو، تو یہ جو سنت بنی ہے، اس سنت اور سیرت میں وہ والی سیرت ہمارے اور آپ کے لیے جو ہے وہ قابل عمل نہیں ہے۔ وَإِلَّا سارے لوگ جتنے بیٹھے ہیں سب کو ایک ایک ہاتھ کا بال رکھنا پڑے گا، رکھنا پڑتا ہے کہ نہ پڑتا؟ اس لیے کہ پوری امت مسلمہ نے جو ہے اسی بات کے اوپر زور دیا ہے کہ نبی کی زلفیں ہیں۔ اگر نبی کی زلفوں کی تاثیر جو ہے وہ ضروری ہے، اور اس گرمی میں سب کو کمبل اوڑھ کے بیٹھنا پڑتا ہے یا نہ پڑتا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بیان الگ ہے، لیکن حقیقتاً عمل کے اعتبار سے، اسی لیے میں بچوں سے کہہ رہا ہوں جو گفتگو سنجیدہ ہونا چاہیے کہ عمل کے اعتبار سے کملی کی پیروی نہیں ہے، زلفوں کی پیروی نہیں ہے، اس کیریکٹر اور کردار کی پیروی ہے۔ اسی لیے کہا گیا سنت رسول اس چیز کا نام ہے کہ نبی جو کہہ دے وہ قابل عمل ہے، نبی جو کر دے وہ قابل عمل ہے، اور اگر نبی کے سامنے کوئی کچھ کرے اور نبی خاموش رہ جائیں تو وہ بھی قابل عمل ہے۔ مثلا اگر معصوم کا زمانہ ہوتا اور ایک صاحب کھڑے ہو کے جو ہے نماز پڑھنا شروع کر دیتے تو اگر غلط پڑھ رہے ہیں تو رضی تو خاموش رہ سکتے ہیں، کہیں آپ خفا نہ ہو جائیں تو تنخواہ روک دیں گے۔ اس لیے کہ ہماری کل اوقات کتنی ہے؟ 3000 روپے مہینے کی تنخواہ تھی تو ہے نا،
تو ہم تو 3000 بچانے کے چکر میں خاموش ہو جائیں گے. آپ چاہے جو پڑھیں، اس لیے کہ آپ متولی صاحب ہیں، آپ مسجد کے جو ہے وہ حاکم صاحب ہیں. لیکن غلط معصوم کے سامنے کوئی پڑھے تو معصوم فوراً ٹوک دے گا. اب اگر معصوم خاموش رہ جائے تو اس کی خاموشی دلیل ہے کہ آپ نے جو ہے وہ صحیح کیا ہے. اور اتنی گفتگو کے بعد اب یہاں پہ بھی جو ہے وہ مسلمانوں میں ایک فرق پیدا ہو گیا. ان کی 2 قسمیں ہو گئی. ایک مسلمان وہ ہو گیا جو یہ کہنے لگا کہ صرف نبی کا قول، نبی کا عمل اور نبی کی خاموشی جو ہے وہ ہمارے لیے سیرت و سنت ہے. لیکن ان میں ایک طبقہ جو ہم لوگوں کا ہے، ہم لوگوں نے لفظ نبی سے آگے بڑھ کے ایک نیا لفظ استعمال کیا، کہا کہ دیکھو معصوم کا قول، معصوم کا عمل اور معصوم کا، اور اس بات پہ وہ بھی متفق ہیں کہ پیغمبر کا قول پیغمبری کی وجہ سے نہیں ہے. پیغمبر کا قول چونکہ پیغمبر کو پروردگار معصوم بناتا ہے، لہذا ان کی عصمت کی وجہ سے ان کا قول جو ہے وہ قابل عمل ہے. وَإِلَّا کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو یہ کہہ دیا جائے کہ یہ پیغام آپ پہنچا دیں، ہم نے آپ سے کہا کہ یہ پیغام آپ جا کے فلاں کے ہاں پہنچا دیجئے، تو پیغام پہنچانے والے کو تو ہے پیغمبر کہا جاتا ہے. لیکن آپ کا قول ہمارے لیے سیرت نہیں بن سکتا ہے. سیرت تبھی بن سکتا ہے کہ جب آپ اتنے ذمہ دار معصوم ہو کہ اس پیغام کا دینے والا آپ کے پہنچانے کی گارنٹی لے لے. تو جب پہنچانے کی گارنٹی لے لیتا ہے خدا تو اسے معصوم کہا جاتا ہے، معصوم کہا جاتا ہے. بس فرق کیا ہوا دونوں میں اور ان میں؟ وہ پیغمبر کے قول کو، عمل کو اور اس کی خاموشی کو سیرت بناتے ہیں. وہ اس لیے سیرت بناتے ہیں کہ وہ معصوم ہوتا ہے. تو عزیزو پھر لفظ پیغمبر کی شرط کیا رہ گئی؟ لفظ معصوم ہی کی شرط رکھ لی جائے. لیکن میں اپنے لفظوں میں کہوں گا یہ تو اپنی اپنی قسمت کی بات ہے کہ کسی کو عمل کرنے کے لیے 1 ملا، ہمیں عمل کرنے کے لیے 14 مل گئے. یہ تو ہماری اور آپ کی قسمت کی بات ہے. وَإِلَّا ہم بھی کہتے کہ بھائی، لیکن اصل مرکز وہی ہے جس مرکز کا نام ہے. شاید یہی وجہ ہے کہ جب پروردگار عالم عصمت کی بنیاد پہ کسی کے عمل کی گارنٹی لے لیتا ہے تو گارنٹی لے لینے کے بعد اب کوئی پابندی نہیں ہے کہ جس کے عمل کی گارنٹی لے لیا ہے وہ نبی ہو یا امام، کوئی بھی ہو. نبی بنایا ہے، گارنٹی لے لیا ہے، تب بھی اس کا قول ہمارے اور آپ کے لیے حجت ہے. امام بنایا ہے اور گارنٹی لے لیا ہے، تب بھی اس کا قول ہمارے اور آپ کے لیے حجت ہے. کوئی پابندی نہیں ہے کہ بڑا ہو یا چھوٹا، کوئی پابندی نہیں ہے کہ بڑا ہو یا چھوٹا. ایک آدمی جو ہے وہ 30 سال 40 سال کا ہے اور اس وقت اس کو امامت ملی، تو اب اس کا قول ہمارے اور آپ کے لیے سیرت ہے. اور ایک آدمی ایسا ہے کہ ابھی بچے ہی ہے کہ وہ ذمہ دار بن گیا، تو اس بچے کا قول بھی ہمارے اور آپ کے لیے سیرت ہوگا. اس لیے کہ عصمت بہرحال پائی جاتی ہے، اور عصمت پیدا ہونے کے بعد کچھ دنوں کی محنت سے نہیں حاصل ہوتی ہے، عصمت خدا دے کے بھیجتا ہے. دیکھیں یہ ساری باتیں ہمارے اور آپ کے ہاں ہیں. دیکھیں کوئی صاحب کٹنگ کر کے اس مضمون کی جو ہے وہ کلپ نہ بنائیں گے، پوری لکھیں گے. ایک اور صلوات پڑھ دیجیے. دیکھیے یہ سب ہمارے اور آپ کے لیے ہے. پیدا ہوئے تو کوئی کریکٹر کی گارنٹی نہیں ہے، لیکن دھیرے دھیرے کر کے جب لوگوں کے سامنے ہمارا اور آپ کا کردار اور کریکٹر آیا اور سب اچھے لفظوں سے یاد کرنے لگے تو کہا رہے بہت نیک آدمی ہے. لیکن جسے پروردگار عالم نے معصوم بنایا ہے، جس کے قول فعل کو جو ہے وہ ہمارے اور آپ کے لیے حجت بنایا ہے، وہ بعد میں جوان ہونے کے بعد ایسا نہیں ہوتا ہے، وہ پیدا ہی جو ہے وہ با کردار ہوتا ہے. لہذا آپ معصوم میں یہ فرق نہیں کر سکتے کہ یہ مرد ہیں اور یہ عورت، یہ فرق نہیں کر سکتے کہ یہ جو ہے بڑے ہیں اور یہ چھوٹے، یہ فرق نہیں کر سکتے کہ یہ نبی ہیں اور یہ امام ہیں.
بلکہ عصمت مل گئی تو سب کا قول جو ہے اور عمل جو ہے وہ حجت ہو جائے گا۔ اور اگر یہ بات کہیں سمجھ میں نہ آئے تو شاید راز یہی تھا کہ ایک چادر میں پروردگار عالم نے نبی کو بھی جمع کر دیا، امام کو بھی جمع کر دیا، بڑوں کو بھی جمع کر دیا، بچوں کو بھی جمع کر دیا، عورت کو بھی جمع کر دیا، مرد کو بھی جمع کر دیا، اور انما یرید اللہ کہہ کے سب کی گارنٹی لے کے یہ بتایا کہ عصمت کے لیے نہ بچپنا مانے ہوتا ہے، نہ جوانی مانے ہوتی ہے، نہ عورت ہونا مانے ہوتا ہے۔ خدا جب معصوم بنانا چاہتا ہے تو بچے کو بھی بنا دیتا ہے، جوان کو بھی بنا دیتا ہے، مرد کو بھی بنا دیتا ہے، عورت کو بھی بنا دیتا ہے، نبی کو بھی بنا دیتا ہے، امام کو بھی بنا دیتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وعلی محمد، سب کو امام بنا دیتا ہے۔ تو عزیزو اب سمجھ میں آیا کہ سنت جو ہے وہ ہمارے لیے اسلام کا قانون لینے کے لیے ایک چیز ہے سیرت، جس کو ہم اور آپ اپنی زبان میں کہتے ہیں حدیث۔ اکثر یہ پوچھا جاتا ہے، اب تو بچے واٹس ایپ کی دنیا میں اکثر اس میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ بعض بچے سوال کرتے ہیں کہ یہ والا مضمون، اچھا اکثر اردو میں لوگ ڈال دیتے ہیں، عربی میں تو ڈالتے نہیں، تو کبھی کبھی جو بچوں کے یہاں بھی تجسس پیدا ہوتا ہے کہ جو اردو میں ڈالا ہے یہ کیا پتہ جو ہے وہ مولانا نے کہا ہے یہ نہیں کہا ہے۔ لہذا جانتے ہیں میں نے کئی مرتبہ دیکھا کہ بچوں کی طرف سے یہ سوال آیا کہ یہ جو مضمون اردو میں آیا ہے اس مضمون کی حدیث اور کتاب اگر کسی کو معلوم ہو تو جب ہے برائے مہربانی لکھ دیں گے۔ اس کا کیا مطلب؟ یعنی جب عربی میں وہی الفاظ جو معصوم نے پیش کیے ہیں اگر اسے پیش کیا جائے تو اس کا نام ہے حدیث، اور جب اردو میں پیش کیا جائے تو اسی کا نام ہے ترجمہ، اس کا نام جو ہے وہ حدیث نہیں ہے، وہ تو ترجمہ ہے۔ تو اب پتہ یہ چلا کہ قانون اسلام لینے کے لیے سب سے بڑی چیز کا نام ہے قرآن مجید، اور قرآن مجید کے بعد اب دوسری چیز ہے جس کا نام ہے، لیکن اب یہاں تک تو جو ہے وہ بات واضح ہو گئی۔ ایک صلوات پڑھ دیں۔ تو جب تک کتاب تو ہمارے درمیان آج بھی ہے، بس صرف اتنا چاہیے کہ ہم محنت کر کے اتنا پڑھ لیں کہ کتاب سمجھنے لگیں، اور چونکہ ہم نے اتنی محنت نہیں کیا ہے کہ کتاب سمجھنے لگیں، اسی لیے ہمارے علماء نے، ہمارے بزرگوں نے ہم سے اور آپ سے یہ کہا کہ دیکھو چونکہ سمجھنے کی طاقت نہیں پیدا ہوئی ہے لہذا اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ کسی سمجھنے والے کے پاس جاؤ، اور ہم جس سمجھنے والے کے پاس جاتے ہیں اسی کا نام مجتہد ہے، یعنی قانون قرآن سے سمجھ کے جس نے ہمیں قانون بتایا ہے اسی کا نام جو ہے وہ مجتہد ہے۔ وَإِلَّا کہیں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ آپ آقا سستانی کے پاس جائیے اور جانے کے بعد ان سے قانون لیجئے۔ ہم سے اور آپ سے یہ کہا گیا کہ تمہارا قانون قرآن مجید میں ہے اور تم اپنے قانون کو جو محنت کر کے تم حاصل کر سکتے ہو، لیکن ہم نے کہا کہ ارے ہمارے پاس تو اتنی صلاحیت نہیں پائی جاتی ہے، تو کہا ٹھیک ہے وہاں جائیے آپ۔ تو یہ جو وہاں جانے کا آرڈر ہے وہ ہم کمزوروں کے لیے ہے، لیکن اگر کوئی ایسا طاقتور ہو جائے، لیکن میں اپنے جوانوں سے کہوں گا عربی پڑھ کے طاقتور بنیے گا، ترجمہ پڑھ کے نہ بنیے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، لوگ جو ہے وہ قرآن کے سمجھدار بننے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کسی زبان کے وہ محاورے، وہ امثال جو اس زبان کے ہیں اس کی لطافت کو ترجمے سے کوئی نہیں سمجھ سکتا ہے۔ اگر تہے سمجھنا چاہتا ہے تو جب تک وہ زبان نہ معلوم ہوگی اس وقت تک۔ یہ بچے سب بیٹھے ہوئے سب انگریزی جانتے ہیں، ڈکشنری سے آپ جو ہے وہ پوری کتاب کی ریڈنگ کر لیجئے، اس کا ترجمہ کر لیجئے، لیکن اس کے بعد آپ کہیں کہ ہم نے اس زبان کے سارے مفاہیم کو سمجھ لیا، نہیں سمجھ سکتے جب تک وہاں کا محاورہ بھی آپ کو نہ معلوم ہو، جب تک وہاں کے امثال بھی آپ کو نہ معلوم ہو۔ لہذا ہم تو بچوں سے یہی کہیں گے کہ اگر یہ شوق پیدا ہوتا ہے تو کچھ دن یہاں کے
کہ ان جگہوں پہ جائیے جہاں قرآن پڑھایا جاتا ہے، اور یہاں تو چونکہ اب اسٹینڈرڈ اتنا اونچا نہیں رہ گیا ہندوستان کا، لہذا آپ جو ہے وہ ایران جائیے، نجف جائیے، اور وہاں سے قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھیے، اور پڑھنے کے بعد قانون اسلام کو حاصل کیجیے۔ لیکن تنہا قانون اس قرآن میں تمام قانون اسلام نہیں ملیں گے، قانون کے کلیات تو مل جائیں گے، لیکن اس کے جزیات کے لیے آپ کو حدیث پڑھنا پڑے گا۔ اور حدیثوں میں جو ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صرف رسول اللہ کی حدیث پڑھیں گے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں تنہا رسول اللہ کی نہیں، بلکہ رسول کے بعد جو ہے وہ مولا کائنات کے اقوال بھی اس میں شامل ہیں، اور 11 اماموں کے اقوال شامل ہیں، اور اگر آخری امام کے کچھ اقوال مل جائیں تو وہ بھی سب کے سب جو ہے وہ اس میں شامل ہیں، اس کی سمجھ پیدا کرنا ہے۔ لیکن اب مسئلہ یہاں آیا، بدقسمتی سے ہم لوگ اس دور میں ہیں کہ جو ہمارا بتانے والا ہے وہ پردے میں ہے، نہ ہم قرآن سمجھ پاتے ہیں اور نہ حدیث سمجھ پاتے ہیں، تو اب کیا کریں؟ اب کیا کریں؟ تو دین نے کہا ایک چیز اور ہے جس کا نام ہے اجماع۔ اجماع کسے کہتے ہیں؟ اجماع نام ہے کہ کسی مسئلے پہ ساری امت کا، سارے علماء کا جمع ہو جانا، اس کا نام ہے اجماع۔ مثلا یہ اتنا بڑا مجمع ہے، وہ کسی ایک مسئلے کے اوپر متفق ہو جائے تو ہم یہ کہیں گے کہ دیکھیے آج مجلس کے سارے شرکاء کا اس بات پہ اجماع تھا کہ یہ بات آج ہوئی ہے۔ لیکن عزیزو، یہ جو بات کہی جا رہی اجماع، یہ اجماع معتبر ہے، اس کے اوپر کیا دلیل ہے؟ سب سے بڑی پریشانی ہے یہ اس دور غیبت میں، اجماع معتبر ہے، اس پہ کیا دلیل ہے؟ یہ ایک پوری بہت ہی جو ہے وہ زیادہ ٹپکل اور سنگین ہے، میں چند لفظوں میں اس کو سمجھا دوں۔ اجماع کے معتبر ہونے پر 2 دلیلیں پیش کی گئی۔ پہلی دلیل جو ہے تمام مسلمانوں کے درمیان پائی جاتی ہے، اس دلیل کا نام یہ ہے کہ مسلمانوں کے درمیان ایک حدیث مشہور ہے، لا تجتمع امتی علی الخطا، کہ نبی نے ارشاد فرمایا کہ ہماری امت غلطی پہ جمع نہیں ہو سکتی۔ اگر کسی بات کے اوپر سب کے سب جمع ہو جائے تو جمع ہو جانا اس بات کی علامت ہے کہ یہ بات صحیح ہے، اس لیے کہ غلط پہ سب جمع نہیں ہو سکتی۔ اب اس کے بعد اس پہ بھی جو ہے بڑی بحث ہوئی کہ آیا یہ حدیث نبی کی ہے یا نہیں ہے، یا بعد میں بنا دی گئی ہے، یہ سارے مسائل ہیں۔ اچھا، اس کے بعد جس دن یہ حدیث پیش کی گئی، جس موضوع پہ یہ حدیث پیش کی گئی، بچے وہ موضوع بھی سن لیں۔ جب نبی کے بعد اب مسئلہ جو ہے وہ جانشین یہ نبی کی آئی، تو 2 4 6 10 20 آدمی آئے، اور آنے کے بعد یہ کہا کہ دیکھیے نبی کے بعد فلاں صاحب جو ہے وہ جانشین ہے، فلاں صاحب جو ہے وہ خلیفہ ہے۔ کہا دلیل کیا ہے؟ کہا دلیل یہ ہے کہ نبی خود کہہ کے گئے ہیں لا تجتمع امتی علی الخطا، امت جو ہے وہ خطا پہ جمع نہیں ہو سکتی۔ تو کہا کہ یہ دیکھیے اتنے سارے لوگ جو ہے وہ سب کے کہہ رہے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ اتنے سارے لوگ سب کے سب جو ہے وہ غلطی پہ ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو موضوع کیا ہے؟ موضوع ہے جہاں سے اجماع نکلا، وہ موضوع یہ ہے کہ جب نبی کے بعد جانشینی کا مسئلہ ہے تو یہ لفظ دلیل پیش کیا گیا۔ لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کہ ٹھیک ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں، اگر ساری امت متحد ہو گئی ہوتی، ساری امت متحد ہو گئی تھی، لیکن متحد ہوئی کہاں؟ کیا امت میں علی ابن ابی طالب نہیں تھے؟ کیا علی امت سے باہر کا نام ہے کیا؟ بھائی بات سمجھیے تو جی، آپ کہنے ساری امت جمع ہو گئی، تو کیا امت میں علی نہیں ہے؟ کیا امت میں جناب فاطمہ نہیں تھی؟ کیا امت میں مقداد نہیں تھے؟ کیا امت میں سلمان نہیں تھے؟ تو اب امت جمع کہاں ہوئی؟ تو جب امت جمع ہی نہیں ہوئی تو پھر جو ہے وہ دلیل کہاں سے آئی؟ دلیل تو تب ہوتی کہ اس دور کے جتنے ہوتے سب یہ کہتے کہ نبی نے جاتے جاتے اپنے بعد فلاں کو جو ہے وہ جانشین بنایا ہے۔ اتنے لوگوں کا اختلاف وہ خود اس بات کی علامت ہے کہ یہ حدیث وہاں صادق نہیں آ رہی ہے۔ لیکن عزیزو، اس کے بعد بھی ایسا نہیں ہے کہ اجماع غلط ہے،
اس کے بعد بھی ایسا نہیں ہے کہ اجماع غلط ہے. آپ پوچھیں گے وہ کیسے؟ اس لیے کہ جہاں نبی نے یہ کہا کہ لا تجتمع امتی علی الخطا، امت جو ہے وہ خطا پہ جمع نہیں ہو سکتی، اب یہ الگ سی بات ہے کہ اتفاق نہیں ہوا لہذا جو ہے وہ یہ اجماع صحیح نہیں ہے. لیکن وہیں نبی نے ایک جملہ اور کہا ہے کہ لولا الحجت، اگر زمین کے اوپر حجت خدا نہ ہوگی لساخت الارض باہلھا، تو زمین اپنے اہل کے ساتھ دھنس جاتی. یہ زمین ہے، یہ حدیث بتا رہی ہے کہ ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی حجت خدا موجود ہے. جب تک زمین باقی ہے، جب تک آسمان باقی ہے، ان کی بقا علامت ہے کہ کوئی حجت خدا، کوئی نہ کوئی حجت خدا ہے. اب اگر کوئی حجت خدا ہے تو ایک معیار بہرحال مل گیا، اور جو حجت خدا ہے اس کے لیے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ پروردگار کسی ایسے غیروں کو حجت نہ بنائے گا، حجت اسے بنائے گا جس کے قول فعل عمل کی گارنٹی لے لے، اور گارنٹی لینا علامت ہے کہ وہ معصوم ہے. تو اب جو بھی زمین کے اوپر حجت خدا ہے، جس کی وجہ سے زمین رکی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے آسمان رکا ہوا ہے، وہ حجت خدا معصوم ہے، وہ حجت خدا معصوم ہے. تو اب ایک بات کہنے کا دل چاہتا ہے کہ اتنا بڑا مجمع اگر سب کا سب ایک ساتھ جمع ہو جائے اور یہ طے ہو جائے کہ ان میں سے کوئی ایک حجت خدا ہو سکتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ ساری بات معتبر ہو جائے. لیکن اگر ثابت ہو جائے کہ ان 200 آدمیوں میں سے کوئی ایک بھی حجت خدا نہیں ہے، تو 200 کی حیثیت کیا ہے؟ 2-4 لاکھ جمع ہو جائیں تو اجماع حجت نہیں ہو سکتا. اجماع حجت نہیں ہو سکتا. اجماع تو اسی وقت حجت ہوگا، اجماع تو اسی وقت حجت ہوگا کہ جب جو ہے ان میں سے کوئی ایک کے بارے میں یہ احتمال پیدا ہو جائے کہ یہی حجت پروردگار ہے. شاید یہی وجہ ہے کہ مجمعین میں سے کسی ایک کا ایسا ہونا ضروری ہے جس کے خاندان کے بارے میں ہم نہ جانتے ہوں. دیکھیے 2 لفظ الگ الگ ہے. جس کا خاندان نہ معلوم ہو وہ الگ ہے، اس کا خاندان تو ہو لیکن اس کے خاندان کے بارے میں ہم نہ جانتے ہوں کہ یہ کس کا بیٹا ہے، یہ کہاں کا رہنے والا ہے، یہ کہاں سے آیا ہے. عزیزو، اگر کوئی ایک ایسا ان جمع ہونے والوں میں ہے تو یہ احتمال پیدا ہو جائے گا کہ یہ تو معصوم نہیں ہے، یہ تو معصوم نہیں ہے، یہ تو معصوم نہیں ہے. لیکن جو وہ گوشے میں بیٹھا ہوا ایک فرد ہے جس کے بارے میں نہیں معلوم ہے، وہ معصوم ہو سکتا ہے، وہ معصوم ہو سکتا ہے. اور معصوم کا بیٹھا رہ جانا وہ اس بات کی علامت ہے کہ بات میں کوئی نہ کوئی صداقت اور سچائی پائی جاتی ہے، سچائی پائی جاتی ہے. لہذا اجماع اس لیے معتبر نہیں ہے. قرآن قول خدا ہونے کے اعتبار سے معتبر، حدیث قول رسول ہونے کے اعتبار سے معتبر، اور اجماع اس لیے معتبر قرار دیا گیا ہے کہ اجماع میں معصوم شامل ہو جائے تو معتبر، وَإِلَّا پوری دنیا جمع ہو جائے تو وہ اجماع لائق معتبر نہیں ہے. اعتبار تو تبھی ہوگا کہ جب حجت آ جائے. اب میں اپنے لفظوں میں کہوں گا، اگر کسی کے پاس اجماع معتبر ہو سکتا ہے تو اسی کے پاس معتبر ہو سکتا ہے جس کے پاس امام موجود ہو. جہاں امام ہی نہ ہو ان کا اجماع کبھی معتبر نہیں ہو سکتا. ایک صلوات پڑھ دے محمد. بس عزیزو، اب یہاں تک لانے کے بعد ایک بڑا مشکل مرحلہ ہے. ہمارے علماء کی بڑی فہرست ہے. میں یہ اپنے نفس کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر جا کے کسی مولانا پہ فٹ ہو جائے تو فٹ کرنے کے ذمہ دار آپ ہوں گے، میں پڑھنے کا ذمہ دار نہیں ہوں گا. اگر فٹ کرنا ہے تو مجھے پہ کریے گا. یہ بالکل صاف صاف لفظ. دیکھیے ہمارے ہاں تو اس طریقے سے مقدس پڑھے لکھے ایسے لوگ شاذ و نادر دکھتے ہیں. کبھی ان سے مروب ہو کے ان کی والی بولنے لگتے ہیں، کبھی ان سے ڈر کے ان کی والی بول لگتے ہیں. یہ ان لوگوں کی گفتگو نہیں ہے. لیکن ہمارے علماء میں ان کی بڑی حسین جو ہے وہ فہرست ہے کہ ایسے ایسے علماء گزرے ہیں کہ جن کے اندر اتنی جرأت ہے. ہمارے بچے جانتے ہیں جب امام خمینی نے انقلاب برپا کیا تو 2 ہی تھا، ایک مغرب امریکہ
ایک مشرق روس، اور پوری دنیا یا تو مشرق پہ جھکی ہوئی تھی یا مغرب. یہی حشر تھا. بھائی ٹھیک ہو سکتا ہے کہ 15 سال 20 سال کا بچہ جو ہے وہ یہ نہ محسوس کرتا ہو، لیکن جو 30 سال 40 کے ہیں سب نے وہ منظر دیکھا ہے کہ پوری دنیا نے 2 لفظوں پہ جھکی ہوئی تھی، ایک مشرق اور ایک مغرب. یا تو زندہ رہنا ہے تو مغرب کی طرف جھکنا ہے، زندہ رہنا ہے تو مشرق کی طرف جھکنا ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر اس دور میں کوئی کھڑا ہو کے اعلان کرے لا شرقیہ ولا غربیہ، نہ کوئی مشرق ہے نہ کوئی مغرب ہے، صرف جو ہے وہ پروردگار ہے، تو وہ کتنا طاقتور ہوگا. صرف کہنا آسان کام ہے، اس کے حوصلے کو دیکھیے. یہ لا شرقیہ لا غربیہ لفظ نہیں تھا، بلکہ قوت پروردگار کے اور دل میں رکھنے کے بعد امریکہ کو للکارنا لا مغربیہ تھا، روس کو للکارنا جو ہے وہ لا شرقیہ تھا. اب آپ سوچیں یہ کوئی عام آدمی نہیں تھا کہ کوئی صاحب سوچے یہ تو معصوم ہیں، یہ تو امام ہیں، اللہ ان کو اسپیشل طاقت دیتا ہے. یہ طاقت ہمارے علماء ہی کے پاس تھی. اس میں سے ایک عالم گزرے جن کو بحر العلوم کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ بحر العلوم. ہاں، بحر کہتے ہیں سمندر کو، علوم جمع ہے علم کی، علم کا سمندر. اور ان کو علم کا سمندر اس لیے کہا جاتا تھا کہ غیبت کبریٰ میں یہ وہ عالم دین ہیں جن کی امام سے اکثر ملاقات ہوا کرتی تھی. اور وہ اکثر جانتے ہیں کیا ہے؟ وہ اکثر نام ہے کہ جب کسی دینی مسئلے میں یہ پریشان ہوتے تھے تو یہ اپنے امام سے جو ہے وہ استغاثہ کرتے تھے، امام کو پکارتے تھے کہ مولا یہ مسئلہ جو ہے وہ آ کے پھنس گیا ہے سامنے، لہذا آپ آئیے امداد کیجئے. اب مولا وہاں آئے اور آنے کے بعد مثال کے طور پہ ایک چھوٹی سی مثال دے دیں کہ مثلا یہ بات پھنس گئی کہ تیمم کرنے کے لیے زمین پہ ایک مرتبہ ہاتھ مارا جائے اور اسی سے جو ہے پیشانی پہ مسح کر لیا جائے، پھر ہاتھ پہ مسح کر لیا جائے، یا نہیں 2 مرتبہ مارا جائے. دیکھیے آج توضیح المسائل میں ہے تو آج بہت آسان کام ہے، لیکن جب یہ مسئلہ نہیں تھا اس وقت اس مسئلے کا جواب ڈھونڈنا آسان کام نہیں تھا. اب کس سے پوچھا جائے؟ جو بتانے والے تھے وہ 260 میں نگاہوں سے اوجھل ہو گئے. آج دور میں کسی کے پاس اتنا علم نہیں ہے. سب سے زیادہ پڑھا لکھا مثلا بحر العلوم ہی تھے. اب ان کو اگر کوئی مشکل پیش آ جائے تو یہ کس کے پاس جائے؟ تو ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ یہ اپنے امام کو پکارتے تھے، امام سے استغاثہ کرتے تھے، امام آ کے ان کو جواب دے دیتے تھے. مثلا یہ جھگڑا شروع ہوا کہ 2 مرتبہ ہاتھ مار کے جو ہے وہ مسح کیا جائے، وہ تیمم کیا جائے گا، یا 1 مرتبہ ہاتھ مار کے پیشانی کا بھی مسح کر لیا جائے اور ہاتھ کا بھی مسح کر لیا جائے ہوگا. اب امام آئے اور امام آنے کے بعد ملے، سلام دعا سب خیریت کے بعد انہوں نے کہا کہ مولا یہ مشکل پیش آئی ہے. مولا نے کہا کہ جاؤ سب کو بتا دو کہ 2 مرتبہ مارنے کی ضرورت نہیں ہے، 1 مرتبہ زمین پہ ہاتھ ماریے اور اس کے بعد ہاتھ سے مٹی جھاڑ کے اسی ہاتھ سے پیشانی پہ مسح کر لیجئے اور اسی سے بائیں سے داہنے پہ اور داہنے سے بائیں پہ. اب یہ وہاں سے مولا سے مل کے چلے، لیکن اب جب قوم کے سامنے آئے اور جیسے ہی جو ہے وہ منبر پہ بیٹھے، اب اگر یہ کہہ دیتے ہیں کہ اے لوگوں، اور وہ قوم عام والی قوم نہیں ہے، یعنی اپنے درس میں جو ان کی طلبہ والی قوم ہے ان طلبہ کے درمیان اب آ کے بیٹھے ہیں، اور بیٹھنے کے بعد اگر یہ کہہ دیتے ہیں کہ اے میرے طلاب کرام، اے میرے شاگردوں، میری امام سے ملاقات ہوئی تھی اور امام نے بتایا ہے کہ آج کے بعد تیمم کرنے کے لیے زمین پہ 2 مرتبہ ہاتھ مارنے کی ضرورت نہیں ہے، 1 مرتبہ ہاتھ مار کے دونوں جگہ مسح کر لیجئے. تو یہ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں یہ عام لوگ نہیں ہیں، یہ سب طلبہ ہیں، سب پڑھے لکھے ہیں. ان میں سے فوراً ایک کھڑا ہو کے کہے گا سرکار استاد محترم، آج آپ کہہ رہے ہیں کہ امام سے ملاقات ہوئی ہے، امام نے یہ بتایا ہے، کل آپ ہی نے بتایا ہے کہ غیبت کبریٰ میں جو امام کے مشاہدے کا دعویٰ کرے اسے جھٹلا دو. دیکھیے سب سے بڑا مسئلہ ہے، کتنا سنگین ماحول ہے. اس وقت اگر ابھی کوئی صاحب کہے کہ ہم مولا سے مل کے آئیں، سب لوگ مل کے کہو جھوٹا ہے.
ایسا کہ دولت ہے اس غیبت کبریٰ میں. اب دیکھیے کتنا سنگین ماحول ہے. ادھر سے امام سے ملے ہیں, امام کا پیغام پہنچانا ہے, لیکن یہ کہہ کے نہیں پہنچا سکتے کہ امام سے ملاقات ہوئی تھی, اس لیے کہ امام ہی کہہ چکے ہیں کہ میری غیبت میں کوئی آدمی مجھ سے مشاہدے کا دعویٰ نہیں کر سکتا. اس لیے جہاں جہاں آپ جا کے پڑھیں گے, جہاں جہاں علماء سے امام کی ملاقات کا سلسلہ کہیں مل جائے کتابوں میں, تو یہ ساری ملاقات کا اعلان اس شخص کے دنیا سے جانے کے بعد ہے, اس کی موجودگی میں نہیں ہے. اب آپ پوچھیں گے کہ وہ کیسے؟ مثلا خدا نہ خواستہ میرا کردار ایسا نہیں ہے کہ امام سے ملاقات ہو, فرض کیجئے کہ ہو گئی ملاقات. اب اگر ہم کہیں کہ امام سے ملاقات ہوئی تو ہم جھوٹے, آپ کہیے سیدھے سیدھے. لیکن کہیں سے آپ کو پتہ چل گیا, بھائی کسی ذریعے سے آپ کو پتہ چل گیا کہ فلاں صاحب کی امام سے ملاقات ہوئی ہے, تو اب آپ ہمارے بات بتا سکتے ہیں کہ دیکھیں امام سے ملنے والوں میں ہم ایک آدمی کا نام جانتے ہیں, وہ صاحب ہیں جو امام سے ملا کرتے تھے. اسی لیے کسی کی ملاقات خود ملنے والے کی زندگی میں نہیں ہے, ملنے والے کی زندگی میں نہیں ہے. اب طلباء کا مجمع ہے, مولانا جو ہے وہ ممبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور انہیں قانون بتانا ہے, انہیں قانون بتانا ہے اور ان لوگوں کے سامنے بتانا ہے کہ جو لوگ جو ہے وہ کچھ نہ کچھ سد بد تو رکھتے ہیں, پڑھے لکھے. اب اگر یونیورسٹی کا کوئی جو ہے وہ لیکچر دینے لگے تو یہ عام آدمی پرائمری والوں کو لیکچر نہیں دے رہا ہے, یہ پڑھے لکھے کو لیکچر دے رہا ہے. ہر آن یہ خطرہ موجود ہے کہ اگر بیچ سے کوئی پوچھ لے گا تو کیا کریں گے. یہ الگ سی بات ہے کہ یہاں کا مسئلہ دوسرا ہے کہ اگر کسی نے پوچھ لیا تو بیچارہ بدتمیز ہو جاتا ہے, لیکن علم کی دنیا میں جو ہے وہ پوچھ لینے والا بدتمیز نہیں ہوتا. یہ تو یہاں کی ہے. تو اب جانتے کیا کرتے تھے؟ دیکھیے علماء کس طریقے سے پیغام پہنچاتے تھے. یہ ممبر پہ آنے کے بعد انہوں نے بتانا شروع کیا, کہا دیکھیے تیمم کے مسئلے میں بڑا اختلاف پایا جاتا ہے, فلاں صاحب نے کہا 2 مرتبہ مارنا چاہیے, فلاں صاحب نے کہا جو ہے وہ 1 مرتبہ مارنا چاہیے. بھائی 5 کتابوں میں 2 مرتبہ مارنے کے بارے میں لکھا ہے, 10 کتابوں میں 1 مرتبہ مارنے کے بارے میں ہے, لہذا یہ مسئلہ اتفاقی نہیں ہے, اس مسئلے میں بڑا اختلاف پایا جاتا ہے. اس کے بعد کہتے ہیں لیکن میرا نظریہ یہ ہے کہ 1 مرتبہ مار کے 2 مرتبہ مسح کر لیجئے. اب کوئی بچہ کھڑا ہو کے پوچھتا ہے کہ مولانا آپ کی دلیل کیا ہے؟ دیکھیے جب آپ نے اتنی ساری کتابوں کا حوالہ دے دیا کہ فلاں نے یہ لکھا, فلاں نے یہ لکھا, فلاں نے یہ لکھا, تو اب ان کے سامنے مشکل یہ ہے, مسئلہ تو امام سے لیا ہے, مسئلے کی حقانیت پہ کوئی شک نہیں ہے, لیکن یہ کہہ نہیں سکتے کہ امام سے لیا ہے. لہذا یہ پلٹ کے کہتے تھے میری دلیل اجماع ہے, میری دلیل اجماع ہے. یہاں پر اجماع کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 200-400 آدمیوں نے کہہ دیا اس لیے اجماع ہے. یہاں پر اجماع کا مطلب یہ ہے کہ اگر معصوم تنہا کہہ دے تو وہ بھی قابل اعتبار ہے. اور آپ پوچھیں گے کہ ارے کیسے سمجھے کہ اس اجماع کا مطلب ہو؟ تو یہ شاگردوں میں گفتگو کر رہے تھے, عوام میں نہیں. اور پہلے اتنی ساری صورتیں, اتنا اختلاف بتا کے اس کے بعد فیصلہ دینا, یہ کہیں نہ کہیں سے یہ بات سمجھاتا ہے کہ کوئی ایسا ذمہ دار ان تک آیا ہے کہ جس ذمہ دار نے لوح محفوظ سے قانون کو پڑھ کے انہیں بتایا, اور یہ ہمارے درمیان جو ہے وہ آ کے بتاتے ہیں. بس اب یہیں سے فرق پہچانیے, یہی فرق ہے معصوم کے ہونے میں اور غیر معصوم کے ہونے میں. معصوم اگر کسی بات کی سند بناتا ہے تو وہ خود بخود سند ہوتی ہے. اگر معصوم کسی کو پڑھا لکھا کہہ دے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب آپ کو جا کے قرآن سے اس کا امتحان نہیں لینا ہے, حدیث سے اس کا امتحان نہیں لینا ہے, اب اس کا علم نہیں دیکھنا ہے. بس معصوم کا کہہ دینا ہی علامت ہے کہ یہ پڑھا لکھا ہے. اور اگر اتنی بات آپ کے ذہنوں میں آ گئی ہے تو میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں, وہ کتنا پڑھا لکھا تھا جس کے لیے حسین ابن علی خط لکھ رہے تھے, من حسین ابن علی الی رجل الفقیہ, حسین کا نام رجل فقیہ کے نام. یہ حسین کا لکھ دینا علامت ہے کہ یہ پڑھے لکھے تھے, اور ایسے پڑھے لکھے تھے. اسی لیے
روایت کہتی ہے کہ جب حبیب گھوڑے سے زمین پہ گرے ہیں اور حسین ابن علی حبیب کے سرانے پہنچے تو جانتے کیا کہا؟ حبیب کا سر دانوں پہ رکھ کے کہا رحم اللہ یا حبیبہ، اے حبیب خدا تمہارے اوپر رحم نہ کرے۔ اب اس کے بعد صرف یہی بات ختم نہیں کی، بلکہ جانتے کیا؟ اس لیے رحمت نازل کرے کہ یختم القرآن بلیلۃ الواحدہ، اس لیے کہ حبیب اس پڑھے لکھے کا نام ہے جو پورا قرآن ایک رات میں ختم کرتا۔ ذرا سوچیں، یہ وہ پڑھا لکھا ہے جس کو پڑھا لکھا معصوم نے کہا ہے۔ عزیزان محترم، آج 4 محرم ہے، اگرچہ یہ جملہ میں ہر سال کہتا ہوں، شہادت تو سب کی جو ہے وہ 10 محرم کو ہوئی، لیکن اس عشرے میں ہمارے علماء نے، ہمارے بزرگوں نے تاریخ کو ایک ایک دن میں جو ہے وہ تقسیم کر دیا۔ آج 4 محرم کی تاریخ ہے، بعض روایات کی بنیاد پہ آج کی تاریخ وہ تاریخ ہے کہ جب دریا کی ترائی سے خیام ہٹا دیا۔ لیکن آپ کے سامنے 2 محرم کو عرض کیا گیا کہ جب حسین میدان کربلا میں پہنچے اور حسین کا گھوڑا جو ہے وہ رک گیا تو حسین نے پیدر پہ 7 گھوڑے بدلے۔ ایک گھوڑے سے اترے، اس کے بعد دوسرا گھوڑا لا گیا، حسین سوار ہو کے اس پہ ایڑ لگاتے۔ لیکن یہ اتنے سمجھدار جانور تھے کہ کسی نے قدم کو آگے نہیں بڑھایا۔ پھر حسین ابن علی اترے اور اترنے کے بعد ایک مشت خاک اٹھایا اور اٹھا کے خود سونگا اور لے جا کے بہن کو دیا۔ بہن نے جیسے اس خاک کو سونگا، ایک مرتبہ تڑپ کے کہتی ہیں بھیا اس مٹی سے تو آپ کے خون کی بو آ رہی۔ حسین نے کہا قافلے یہیں اتار دیے جائیں، ہماری منزل یہیں ہے، ہمیں یہیں رکنا ہے۔ لیکن آج 2 محرم کو جب قافلہ اتارا گیا تو یہ قافلہ دریا کے ترائی پہ اتارا گیا، خیام دریا کی ترائی پہ نصب کیے گئے۔ عزیزو، روایت کہتی ہے کہ اب اس کے بعد ادھر سے فوجیں آنا شروع ہوئی، اور عالم یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ، میں نے سرکار علامہ جوادی کو پڑھتے ہوئے سنا ہے کہ کربلا میں حسین کے مقابل میں جو 30,000 کا یا لاکھ کا جو بھی لشکر آیا تھا، یہ سب کا سب کوفے سے تھا، کوئی ایک آدمی جو ہے وہ شام کا نہیں تھا۔ سب کون تھے؟ کوفے والے تھے۔ اور اس کی وجہ جانتے کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے دیکھا کہ جب کوفے سے اتنے آدمی مہیا ہو جا رہے ہیں تو شام سے لشکر بھیجنے کی ضرورت کیا ہے؟ اور کیا کیا؟ ابن زیاد نے آنے کے بعد فوراً پورے کوفے کا جائزہ لیا، اور کوفے کا جائزہ لینے کے بعد جن جن لوگوں کے اوپر یہ شبہ ہوا کہ یہ علی کے ماننے والے ہیں، یا علی کے 4 سالہ دور حکومت سے متاثر ہیں، یا تو انہیں جو ہے وہ قتل کر دیا یا انہیں قیدی بنا دیا۔ اسی میں آپ سنتے رہتے ہیں مختار ثقفی کو جو ہے وہ قیدی بنا دیا گیا، رشید حجری کو جو ہے وہ قتل کر دیا گیا تھا، جناب میثم کو جو ہے وہ شہید کر دیا گیا تھا۔ یہ جتنے لوگ وہ تھے کہ جن کو اپنے لفظوں میں کہا جائے کہ یہ شیعان علی تھے، انہیں یا تو قتل کر دیا گیا یا انہیں جو ہے وہ قیدی بنا دیا گیا۔ اور اس کے بعد یہ انتظام کیا گیا، اس لیے کہ جناب حبیب مظاہر کے لیے بھی ملتا ہے کہ جناب حبیب مظاہر نے 80 افراد کو تیار کیا یا 70 افراد کو تیار کیا، کہا کہ آپ نصرت حسین کے لیے جو ہے وہ کربلا کی طرف جائیے۔ لیکن روایت کہتی ہے کہ ابن زیاد کے سپاہیوں نے 400 افراد کو ابن زیاد نے بھیجا اور سب کو جو ہے وہ گرفتار کر کے قیدی بنا لیا، لیکن حبیب ابن مظاہر جو ہے وہ چھپتے چھپاتے جو ہے وہ کربلا تک پہنچ گئے۔ ایسا نہیں ہے کہ پورا کا پورا کوفہ جو ہے وہ بے وفا ہو گیا تھا۔ کوفے میں علی کے چاہنے والے تھے، حسین کے چاہنے والے تھے، اگر نہیں تھے تو 1200 افراد نے خط کہاں سے بھیجے؟ آپ جانتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ کوئی صاحب یہ سوچے کہ کوفے میں سب کچھ۔ ذرا اس طوا کے جگر سے پوچھئے جس نے اس ماحول میں جناب مسلم کو پناہ دیا، یہ آسان کام نہیں ہے۔ اس حانی کے دل سے پوچھئے
جس کو جاسوسی کے بعد قیدی بنا دیا گیا اور پتہ چل گیا کہ مسلم جو ہے وہ ہانی کے گھر میں ہے، اور اس کے بعد ظلم و ستم کے ذریعے سے جو ہے وہ ہانی سے پوچھا جا رہا تھا کہ مسلم کہاں ہے۔ ہانی جو ہے وہ مصائب برداشت کر رہے تھے، لیکن راز مسلم اتنا دل میں جو ہے وہ چھپائے ہوئے تھے کہ کہیں مولا کے سفیر کے بارے میں معلوم نہ ہو جائے۔ یہ شجاعت کوفے ہی والوں کی۔ ایسے میں جب ادھر سے بہت زیادہ لشکر آنے لگا تو لشکروں کے آنے کے بعد 4 محرم کو 2 چیزوں کے بارے میں علماء بیان کرتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ادھر سے 4000 کا لشکر لے کے شمر آیا، بعض جگہوں پہ ہے 6 محرم کو آیا، بعض جگہوں پہ ہے 4 محرم کو آیا، اور آنے کے بعد اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اپنے گھوڑوں کو خیام حسینی کے گرد دوڑانا شروع کر دیا۔ میں اپنے بچوں سے، اپنے جوانوں سے کہوں گا، مختصر سے 72 افراد ہیں، کتنے خیمے رہے ہیں؟ 40-50 خیمے۔ ان 40-50 خیموں کے گرد 4000 گھوڑے دوڑنے لگے۔ آپ خود بتائیں زمین کا عالم کیا رہا ہوگا۔ بچے جو ہے وہ دہل گئے ہوں گے، لیکن کیا کہنا اطفال حسینی کی جرات کا کہ کوئی جھوٹی تاریخ لکھ دیتی کہ کسی 5 سال کے بچے نے نکل کے کہا مولا ہے امو واپس چلیے۔ نہیں عزیزو، میں نے کسی مقتل میں نہیں پڑھا کہ کسی چھوٹے سے چھوٹے بچے نے کہا ہو کہ اتنی طاقت والے کے سامنے جو ہے وہ ڈر کے اب واپس چلا جائے۔ کیا جگر پروردگار عالم نے دیا تھا۔ اور اسی میں سے یہ ہے دوسرا واقعہ کہ آ کے کہا گیا کہ خیام دریا کی ترائی سے ہٹا دیا جائے۔ میں نے اپنے والد محترم کو پڑھتے ہوئے سنا، میں ہر سال یہ جملہ کہتا ہوں کہ 2 روایت ہے۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ جب خیام کو ہٹانے کے لیے کہا گیا تو اس وقت جناب عباس پہرا دے رہے تھے، اور دوسری روایت یہ ملتی ہے کہ نہیں، اس وقت جناب علی اکبر پہرا دے رہے تھے، اور علی اکبر سے آگے کہا کہ خیام ہٹاؤ، تو جناب علی اکبر نے کہا یہ خیمے نہیں ہٹنے والے ہیں، اس لیے کہ ان خیموں کو میرے چچا نے نصب کیا ہے، کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ تو روایت کا فقرہ ہے کہ اس نے کہا نہیں، سارے خیموں کو ہٹا دیا جائے، اور دوسرا اپنی فوج کو اشارہ کیا کہ اگر ایسے نہیں ہٹاتے تو زبردستی ہٹایا جائے۔ اتنا سننا تھا کہ جناب علی اکبر کی آواز بلند ہوئی۔ آواز کا بلند ہونا تھا کہ ابوالفضل جو خیمے میں بیٹھے ہوئے تھے وہ بڑی تیزی سے تلوار نکال کے خیمے کے باہر آئے، اور جب آئے اور آ کے پوچھتے ہیں بیٹا کیا بات ہے، تمہیں کس نے غصہ دلا دیا؟ تو میں نے ایک فقرہ اپنے والد سے سنا کہ علی اکبر تڑپ کے کہتے ہیں چچا یہ ظالم ہمیں کمزور جو ہم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ دریا کی ترائی سے جو ہے وہ خیمے ہٹا دیا جائے۔ روایت کا فقرہ ہے، یہ فقرہ ابوالفضل کے اوپر اتنا بار ہوا کہ غیظ کا عالم یہ تھا کہ فوراً ذوالفقار کو نکالا، اور نکالنے کے بعد زمین پہ خط کھینچ دیا، اور خط کھینچ کے کہا اگر کسی میں مجال ہے تو اس کے ادھر آ جائے، ابھی میں دیکھتا ہوں کہ خیام کیسے ہٹائے جاتے ہیں۔ لیکن میں نے روایت میں ایک فقرہ دیکھا ہے، اب جو جناب ابوالفضل کی آواز بلند ہوئی تو حسین ابن علی جو ہے وہ خیموں کے پاس، ابوالفضل کے پاس جانے کے بجائے دوڑے ہوئے زینب کے خیمے میں آئے، اور آ کے کہتے ہیں بہن ترائی پہ شیر کو جلال آ گیا ہے، عباس کو واپس بلا لو۔ ذرا سوچیں، ابوالفضل عباس اس وفادار کا نام ہے۔ میں نے تاریخ میں کئی مقامات پہ آپ صحابی حضرات نے سنا ہوگا جس وقت امام حسن کے جنازے پہ تیر برسائے گئے ہیں، پاس بیٹھ گئے، ام البلین نے دیکھا سب تو بیٹھے ہوئے ہیں لیکن ابوالفضل نہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ اٹھی اور حجرے میں گئی تو کیا دیکھا، دیوار کی طرف جو ہے وہ منہ کر کے زار و قطار رو رہے ہیں۔ کہا بیٹا رونے کا کیا سبب ہے، سب کا بھائی اس دنیا سے جائے گا، تمہارے پاس تو ابھی حسین جیسا بھائی موجود ہے۔ اتنا سننا تھا کہ شیر کھڑا ہو کے ماں کے سینے سے لگ کے کہتا ہے کہ مادر گرامی آپ بتائیں وہ بھائی کیسے زندہ رہے جس کے بھائی کے جنازے پہ تیر چلایا جا رہا ہو اور بھائی کھڑا دیکھ رہا ہو۔ ذرا سوچیں کیا مشکل تھی۔ یہ پہلی جگہ ہے۔ دوسری جگہ میں نے پہلے دن پڑھا تھا جب دربار ولید میں
حسین ابن علی نے پکار کے کہا ابن الزرقاء، اے زن نیلگیوں کی اولاد، تیری کیا مجال ہے کہ تو مجھے قید کرے گا؟ تو روایت میں فقرہ ہے کہ دارالعمارہ کے دروازے آپس میں ٹکرانے لگے، اور جب پلٹ کے لوگوں نے دیکھا تو آگے آگے ابوالفضل العباس اور پیچھے پیچھے علی اکبر چاہتے ہیں کہ ظالم کا کام تمام کر دے۔ ایک مرتبہ حسین نے قبضہ شمشیر پکڑا، کہا بھیا یہ جنگ کی جگہ نہیں ہے۔ کسی تاریخ نے نہیں لکھا کہ حسین کے منع کرنے کے بعد، حسن کے جنازے کے واقعے کے بعد عباس نے کچھ کہا ہو، دربار ولید کے بعد جب ابوالفضل العباس نے کچھ کہا ہو۔ تیسری جگہ یہ ہے کہ جب حر النجا میں فرض پکڑا تو ایک مرتبہ ابوالفضل العباس آگے آئے، اور آنے کے بعد چاہتے ہیں کہ حر کے اوپر جو ہے وہ تلوار نکالے، کہ ادھر سے حسین کی آواز آئی، بھیا عباس یہ سب کے سب پیاسے ہیں، انہیں پانی پلا دیا جائے۔ عزیزو، جس بھائی نے 3 مرتبہ اپنے بھائی کو آزمایا ہو کہ قبضہ شمشیر پہ ہاتھ رکھ کے بھائی کے جذبات کو روک دیا ہو، اس بھائی نے 4 محرم کو کیا دیکھا؟ تاریخ نے یہ تو نہیں لکھا کہ ایک مرتبہ زینب نے فضہ سے کہا فضہ ترائی پہ جاؤ، جلدی سے میرے بھائی کو بلا کے لے آؤ۔ اب جو ابوالفضل العباس آئے تو آ کے کہتے ہیں کہ بہن کیا بات ہے، کون سی ایسی بات آ گئی؟ تو ایک مرتبہ زینب نے کہا کہ بھیا نہیں چاہتے کہ جنگ کی پہل ہماری طرف سے ہو۔ میں کہوں گا مولا کیا وجہ تھی؟ تو شاید حسین جواب دے میں بھی تو ماہر نفسیات ہوں۔ اب جو میں نے اپنے بھائی کے چہرے کو اور غیظ کو دیکھا تو یہ ڈر لگا کہ کہیں غیظ سے بھائی کا کلیجہ نہ پڑ جائے، لہذا میں نے زینب کا سہارا لیا۔ زینب میں نہ بلاؤں گا، عباس کو تم ترائی سے واپس بلا لو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ردن بقضائہ و تسلیما لامرہ، الہی بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، بار الہ بحق محمد وآل محمد۔ ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول فرما، ہر مومن و مومنات کے دلی مقاصد کا جو ہمارے درمیان میں اور سے اٹھ گئے انہیں جوار معصومین میں جگانا تھا۔ بہرحال جہاں جہاں مومنین و مسلمین ہیں ان کے جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ بہرحال ہم سب کو زیادہ سے زیادہ عزائے امام مظلوم منانے کی توفیق عنایت فرما۔ بہرحال یہ سب کے سب تیرے مخصوص بندے حسین کے عزادار ہیں، ان کی تمام حاجت دنیاوی و اخروی کو پورا کر دے۔ خدایا تو ہم سے بہتر جانتا ہے کہ ہم سب کا دشمن ازلی وہ اس وقت جب ہم نیکیوں کی طرف بڑھتے ہیں تو وہ ہمارے پیچھے لگا رہتا ہے۔ خدایا ہم سب کو شر شیطان سے محفوظ رکھ۔ بہرحال ان سب کو زیادہ سے زیادہ خالص عزائے امام مظلوم منانے کی توفیق عنایت فرما۔ ایسی عزا منانے کی توفیق دے کہ جس سے صدیقہ طاہرہ رسول خدا راضی ہو جائے۔ جو لوگ بیمار ہیں بحق بیمار کربلا انہیں شفاء کامل و عاجل عنایت فرما۔ خصوصاً یہ موذی مرض جو درمیان میں آ گیا ہے، یا بہت سے مومنین ایسے ہیں کہ جو دوسرے موذی مرض کینسر میں مبتلا ہیں، خدایا ان سبھی مومنین کو اس مظلومیت حسین کے توسط سے شفاء کامل و عاجل عنایت فرما۔ علماء اعلام کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے امان و انصار میں قرار دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ ماتم